اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج یکم محرم ہے اور آج خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ تو آج میں اپنے تمام ساتھیوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناؤں گی، جس کو سن کر یقیناً ہم سب کا ایمان تازہ ہوگا۔ لہٰذا آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور واقعے کو بہت ہی غور سے سننا ہے۔ یہ تھے ہمارے حکمراں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ۔ مولانا محمد طارق نعمان گڈنگی لکھتے ہیں، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی، چنانچہ وہاں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے پاس ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان، ان آنسوؤں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ یہ کہہ کر رو رہا تھا، لگتا ہے شدید بھوک سے جان نکل جائے گی۔ تیسرا بچہ یہ کہہ رہا تھا، امی جان، کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تیرے اس حال کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے اس حال سے آگاہ کیا؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا؟ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی کچھ خبر نہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کے بیت المال گئے اور دروازہ کھولا۔ بیت المال کا محافظ بولا، خیر تو ہے امیر المومنین؟ حضرت عمر نے اس کا جواب نہیں دیا اور آٹے کی ایک بوری گھی اور شہد کا ایک ڈبہ بیت المال سے نکالا اور چوکیدار سے فرمایا، انہیں میرے پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، میرے پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، آپ یہ چیزیں اپنی پیٹھ پر نہ لادیں اے امیر المومنین۔ چوکیدار نے کوشش کی کہ امیر المومنین کا تیار کردہ سامان وہ خود اپنی پیٹھ پر لاد لے، لیکن امیر المومنین نے سختی سے انکار کیا اور اس سے مخاطب ہوئے، تیری ماں تجھے کھو دے، یہ سامان میری پیٹھ پر لاد دو، کیا قیامت کے روز تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا، گھی اور شہد اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ گئے اور ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد کی آمیزش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان یتیم بچوں کی ماں کہنے لگی، قسم اللہ کی، تم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی زیادہ منصب خلافت کے اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، کل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا اور وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر واپس آ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے آ کر بیٹھے رہے اور ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آئیے واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اپنی جگہ اس وقت تک واپس نہ چھوڑوں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں جیسے میں نے آتے وقت انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز سورج طلوع ہوا تو اس یتیم بچوں کی ماں دربار خلافت میں گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ایک شخص تشریف فرما ہے اور وہ دونوں حضرت کو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ وہی شخص تھا جس نے گزشتہ رات اس عورت اور اس کے بچوں کی خدمت میں گزاری تھی، جس سے اس نے کہا تھا، اللہ میری اس حالت کا ذمہ دار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ جب عورت کی نگاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو گویا اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ امیر المومنین نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، چل بتا، تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟
عورت گویا ہوئی، معاف فرما دیجئے اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہو جب تک کہ میرے ہاتھ اپنی شکایت نہ بیچ دو۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم کے عوض خرید لی اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور یہ تحریر قلم بند کرائی۔ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں عورت نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کر دی۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میری کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اسے لے کر اللہ سے ملاقات کروں۔ دوستو، یہ تھے ہمارے حکمران جو عوام کی جان و مال کی نگہبان تھے اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے میں کتنے سنجیدہ اور خود کو کتنا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں آج بھی ایسے ہی حکمران عطا فرمائے، آمین۔ یتیم ہو گیا ہے عدل کا جہاں، یتیم ہو گیا ہے عدل کا جہاں، زمانہ پھر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔